الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ قما حق علماء کے خلاف باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی مکتب فکر کے علماء ہو، کسی بھی طبقے کے علماء ہو، وہ قابل مکرم اور قابل احترام ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ عوام کے لیے علماء محترم ہیں۔ علماء کا آپسی اختلاف ہو وہ ایک الگ سی بات ہوتی ہے، لیکن علماء عوام کی نظر میں قابل عزت ہے۔ عوام کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ علماء کی نکتہ چینی کرے یا علماء میں نکتے نکالے کہ فلاں عالم کی یہ غلطی ہے، فلاں۔ عوام کا یہ کام نہیں۔ ہاں، علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ ایک صحیح طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، امام شافعی تھے، امام حنبل تھے، امام مالک اور امام محمد، دیگر جتنے بھی ائمہ آئے ہیں تمام کا آپس میں اختلاف رہا، لیکن یہ اختلاف اس طرح کا اختلاف تھا کہ کبھی ان کی عوام نے یہ نہیں کہا کہ فلاں غلط ہے اور فلاں غلط، ایک دوسرے کو گالیاں دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک احسن طریقہ اختلاف کا تھا۔ اختلاف پہ ایک بات پیش کرتا چلوں کہ اختلاف صحابہ سے اگر سیکھنا چاہے تو کیسے اختلاف کیا جائے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آمنے سامنے تھے جنگ کے اندر۔ اس وقت ایسا ہوا، ابھی وہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ آمنے سامنے ایک میدان میں تھے۔ اس میدان میں آمنے سامنے ہونے کے بعد کیا ہوا، ایک شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اس وقت کہا کہ اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی، کس طریقے سے آپ نے قتل کیا؟ تب امیر معاویہ کے سامنے شخص نے کہا، ایک آدمی، میں جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو میری زوجہ پہ سوار تھا اور ان دونوں کے درمیان جنسی تعلقات قائم تھے۔ میں غصے میں آیا، تیش میں آیا اور میں نے تلوار اٹھائی، اسے قتل کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، مجھے دیت ادا کرنی ہے یا قصاص ادا کرنا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو حالت ہے، یہ حالت اس لائق نہیں ہے کہ انسان برداشت کر سکیں، اور آپ نے قتل بھی کیا ہے، یہ بات ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ کو معاف کیا جائے۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کو اعلیٰ ظرفی کہتے ہیں۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت باہمی اختلاف میں تھے، ان دونوں کا اختلاف تھا۔ ایک جانب ان کی فوج تھی، ایک جانب ان کا لشکر تھا، ایک جانب امیر معاویہ کا لشکر تھا، لیکن اعلیٰ ظرفی کی یہ حد تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جائے، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو لے کے جائیں۔ ایک اور شخص کا، ایک فرد سے کہا کہ ان کو لے کے حضرت علی کے پاس جائیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے سے زیادہ وقت گزارا ہے، انہیں بہترین جواب معلوم ہوگا۔ قربان جائے ان کے اختلاف پر۔ یہ اختلاف کا طریقہ تھا کہ بھلے ہی ہزاروں اختلاف ہو، لیکن جس کا جو مقام اسے وہ مقام دیا جاتا تھا۔ یہ بات علماء کے لیے تھی۔ عوام کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ یوں کہے کہ عالم کی حیثیت کیا ہے، فلاں عالم یوں ہے، فلاں اس طریقے کی گفتگو کرنا عوام کے لیے باعث چیزوں سے عوام کے اوپر مصیبت آئے گی۔ عوام کے دلوں سے علماء کی محبتیں ختم ہونے کے بعد سب سے بڑا یہی نتیجہ نکلے گا کہ لوگ بے دین ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اگر کوئی حربہ ڈالنا چاہے تو کیسے ڈالے گا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آگے بتاؤں گا یہ کیسے ہوگا۔ اگر کوئی قرآن مقدس کو جھوٹا قرار دینا چاہتا ہے، وہ کیسے قرار دے سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا سازش کر رہے، یہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نظروں میں کمتر کرنا یا قرآن کو کمتر کرنا یا خدا سے دور کرنے کے پیچھے کیا سازش کار فرما ہے، اور اس کے پیچھے کون سے نکتے اور حربے آزمائے جاتے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے جو غیروں نے استعمال کیا ہوا ہے، یہ ہم آگے آپ کو بات کرنے آ رہے ہیں۔ آپ اگر پوری بات سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس سے کیسے دور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہی آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ جو ہیں جناب علی، آپ کا قرآن غلط ہے یا آپ کے نبی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ غلط ہیں یا وہ صحیح نہیں ہے، دین ماننے کی ضرورت کیا، اس طریقے کی کوئی بات نہیں کہی کہ انہیں معلوم ہے آپ اس کی دھات توڑ دو گے. وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اول عزیز وہ کہے گا کہ بھائی یہ دینی درسگاہوں کی کیا ضرورت ہے، یہ فضول میں بنے ہیں. اور عالم کیا ہوتا ہے؟ خود عربی پڑھ لو، خود قرآن پڑھ لو، بس آ گیا دین. یہ ڈگریاں تو انہوں نے خود بنائی ہیں. جناب عالی، ایسی بات نہیں ہے. ڈگریاں انہوں نے خود نہیں بنائی ہے، علماء نے ڈگریاں نہیں بنائی. مدرسوں کے اندر عربی اول دوم سوم چہارم پنجم ششم ہفتم دورہ افتہ پڑھایا جاتا ہے، فارسی پڑھائی جاتی، حفظ قرات پڑھائی جاتی. یہ شعبہ جات ہیں، ہر مدرسے کے اندر موجود ہے، ہر مکتب فکر کے یہاں موجود ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت نے یا دیگر کسی مکتب فکر نے اس کو خود سے ہی بنایا ہے. ایسا نہیں ہے بالکل بھی، بلکہ صحابہ کے دور میں مشہور فقی تھے اور اسی طریقے سے مشہور مفسر بھی تھے. ابن عباس کی تفسیر مانی جاتی تھی، ابن مسعود کی فقاہت مانی جاتی تھی. یہ اس طریقے سے تمام صحابہ میں الگ الگ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر یہ چیزیں ان کو سکھائی تھیں. تو کوئی صحابی فقیہ تھا، کوئی مفسر تھا، کوئی منطقی ادوار سے بڑا مانا جاتا تھا، کوئی قاضی وقت تھا. اس طریقے سے یہ چیزیں صحابہ میں تھی. اسی لیے اس دور کے اندر فلاں چیز کی ضرورت پڑی تو فلاں صحابی کے پاس جایا جاتا تھا، فلاں چیز کی ضرورت پڑی تو فلاں صحابی کے پاس جایا جاتا تھا. لیکن دور آگے بڑھتا چلا گیا، ان چیزوں کی قلتیں ہوتی گئی. اہل عرب اگر خود قرآن و احادیث کو سمجھنا چاہے تو ان کے یہاں فقہ کی کتابیں وہ پڑھ سکتے ہیں. فقہ کیا چیز ہے وہ عربی کو جانتے ہیں، اچھی طریقے سے ان کو مہارت حاصل ہے. لیکن عجم میں ایک انسان بیٹھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مولوی کو مانے، ہم خود قرآن پڑھیں گے، خود حدیث پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، خود تشریح کریں گے اور بات ختم. جناب عالی، آپ کی غلط فہمی ہے. اگر یہی اصول و ضوابطہ ہے تو جناب علی پھر ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو ڈاکٹریٹ کی سرٹیفکیٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کتابیں گھر میں. حالانکہ سکول اور کالج یونیورسٹی سے زیادہ کتابیں انسان گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اور یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے. ڈاکٹر بننا کوئی بڑی طوفان کی بات نہیں ہے، ایک معمولی اور ایک حدود میں رہ کر یہ کام ہے، ایک حد کا کام ہے. انجینئر ایک حد کا کام ہے، پروفیسرنگ ایک حد کا کام ہے، لیکن عالم ایک حد کا کام نہیں ہے. عالم کو انسان کی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک جو زندگی ہے، اس پوری زندگی کو احاطہ کرنا پڑتا ہے. انسان پیدائش کے مسائل، اس کے پیدا ہونے کے بعد کے مسائل، اس وقت اس کی ماں کے ساتھ جو مسائل ہوں گے، اس کو باپ کو کیا کرنا ہے، اس کی والدہ کو کیا کرنی ہے، پھر اسی طریقے سے اس کے مرتے دم تلک ایک ایک زندگی کے نقطے پہ عالم کے پاس جوابات اٹھنے والے سوالوں کے ہوتے ہیں. اس کو عالم کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے؟ جو وضو اور نماز کے فرائض بتا دے وہ عالم ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. عالم بنتے بنتے انسان کو اپنا آپ گوایا جاتا ہے. عالم اپنی پوری زندگی کو دین کے پیچھے خفا دیتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابو جہل نے ان کے بیٹے کے انتقال پر ملال پہ ہنسی اور مذاق اڑایا، کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ختم ہو گئی، اب اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، اس کا دین ختم ہو جائے گا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، جتنے علماء ہیں میرے وارثین ہیں. جتنے بھی علماء ہیں وہ میرے وارثین ہیں. تو اب آپ اگر کبھی کسی عالم پہ طنز کرتے ہیں، گویا آپ نبی کے وارثین پہ طنز کرتے ہیں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. اور یہ جو مرض ہے یہ پھیلا انجینئر علی مرزا جو ہے پاکستان کے جہلمی، اس کم علم اور کم عقل کے آنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ عالم کیا ہوتا ہے، ہم خود دین پڑھیں گے، خود سمجھیں. حالانکہ اس کی علمی حیثیت یہ ہے کہ وہ یعلمون کو یعلمون پڑھیں گا، اور اعلمو کو عالمو کو علمو پڑھے گا، عین کو الف کو بھی عین پڑھے گا، اور صاد کو بھی عین پڑھے گا، قاف کو بھی عین پڑھے گا. یہ مطلب کہ ہر جگہ اس کی قرآن پڑھنے کے اندر اتنی غلطیاں ہیں جس کی حد نہیں. اور اللہ کا کرشمہ دیکھیں، جتنے بھی لوگ علماء کے خلاف بولتے کہ وہ عالم ایسا ہی، اللہ گواہ ہے اس بات کی، آپ یقین کر لیں، آپ دیکھ لیں، آپ جا کے ان لوگوں کا قرآن بالکل درست نہیں ہوتا ہے. نہ ہی وہ قرآن حفظ کر پاتے ہیں، نہ ہی وہ قرآن صحیح پڑھ پاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل اگر آپ مجھ سے لینا چاہیں، میں اپنی ذاتی طور پر دلیل لینا چاہوں گا مرزا جہلمی کی. آپ جائیں، اس کی کئی ساری کلپیں ہیں، اگر آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. کئی ساری ایسی کلپیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ان جیسی ان کی بکواسیات کو نقل کر کے آپ کا وقت ضائع کیا جائے، قیمتی نہیں. کئی ساری کلپیں اور کئی سارے ان کے ویڈیوز ایسے ہیں جس میں انہوں نے قرآن مقدس کی آیات کو اس طریقے سے تلاوت کیا ہے جیسے کہ مکتب میں آنے والے ناظرہ خان بچے بھی اسے بہتر قرآن پڑھتے. خالی عین یہ نکالنا انہیں آتا ہے، قوف یہ لفظ نکالنا آتا ہے. عین اور قوف کے علاوہ کوئی لفظ ان سے ادا ہی نہیں ہو پاتا. یہ ان کی عربی حیثیت ہے. اور اس لیے یہ ایک حربہ ہے کہ علماء کو جب اب حقیر نظر لوگوں کی نظروں میں گرائیں گے کہ علماء کچھ نہیں ہے، علماء کے آپ مشائخین اعظام کو کہیں گے وہ تو ان کے استاد تھے، پھر وہ کہاں بڑی چیز ہے.
ان کو بھی نہیں ماننا چاہیے، چھوڑو۔ پھر مشائخین اعظام کے جو بڑے ہیں وہ مجتہدین ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ آپ کہیں کہ بھئی اولیاء کرام کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مشائخین اعظام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر جو بڑے شخصیات آگے گزری امت میں مجتہدین، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم خود اجتہاد کرنے والے۔ پھر آگے بڑھتی جائے گی، پھر آپ کہو گے تبا تابعین کیا ہے؟ تبا تابعین نے ان سے سیکھا، ہم خود قرآن پڑھیں گے، تبا تابعین کو بھی سائڈ کر دیں گے، پھر آپ تابعین پہ آئیں گے، آپ تابعین کو بھی سائڈ کر دیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا آپ کہیں گے صحابہ، ہاں فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہوگا۔ جب صحابہ پہ آپ نے باتیں کی، اب صحابہ میں غلطیاں نکالی جو نبی کے خود تربیت یافتہ شاگرد ہے، تو ان کا استاد پھر سیدھے ان کے استاد کی باری آتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے، میرے پاس دلیل موجود، میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا، میری بات ہمیشہ پکی ہوا کرتی ہے۔ وہ نبی کی مقدس ذات کے اوپر انگلیاں اٹھانے شروع کریں گے، پھر اللہ کے نبی کی مقدس ذات پہ انگلیاں اٹھائیں گے تو اللہ انہیں دین سے محروم کر رہا، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سارے مرتدین دیکھے جو پہلے مسلمان تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، جو اللہ کے خلاف، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے اوپر بہتانات باندھ دے۔ یہ ایک طریقہ، ایک نہج ہے، جس نہج کے تحت امت کے اندر سے اس وقت دین کو دور کرنے اور امت کو دین سے دور کرنے کا بہترین ایک طریقہ بنایا گیا ہے۔ اور اس طریقے پہ سب سے پہلے کام کرنے والا مرزا جہلمی ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اس کے اوپر کہیں ساروں نے کام کیا ہے، لیکن مرزا جہلمی اس میں سر فہرست ہے، جاوید غامدی اس میں سر فہرست ہے، اور بھی کئی سارے نام ہیں جو اس کے اوپر صحیح سر فہرست لوگ موجود ہیں، جنہوں نے وقتاً فوقتاً ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ ہم نے دوسری بات کہی تھی کہ قرآن سے کیسے دور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یوں کہا جائے گا کہ بھئی ہم خود قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم خود قرآن کو پڑھتے ہیں، علماء کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے آپ علماء سے دور ہوگے، آپ قرآن پڑھنا نہیں جانیں گے، قرآن نہیں پڑھنا جائے، اردو کے ترجمے اٹھا کے آپ تراجم پڑھنا شروع کریں گے۔ بھئی جناب علی، تراجم آپ کے لیے نہیں ہے، تراجم ان لڑکوں کے لیے ہے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہے، ان کو قرآن سمجھنا ہے، ان کی آسائش کے لیے علماء نے ترجمے لکھے ہیں، یہ عوام کے لیے ترجمے نہیں لکھے گئے، اس پہ تمام علماء متفق ہیں۔ اور قرآن میں کئی سب قسم کی آیات ہیں، آپ آیات رحمت، آیات غضب اور دیگر قصص کی آیات کو اور پڑھ کے ترجمہ پڑھ لیتے، کوئی اتنے مسئلہ بھی نہیں ہے، استفادہ حاصل کر سکتے۔ لیکن اب اگر آپ قرآن میں سے خود بخود مسئلے نکالنے بیٹھیں گے کہ فلاں آیت سے یہ مسئلہ نکلتا، فلاں آیت سے یہ مسئلہ نکلتا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا جب آپ گمراہ ہو جائے؟ کہو گے بھائی جناب علی میں فلاں کو بھی نہیں مانتا، فلاں کو بھی نہیں مانتا۔ انجینئر مرزا جہلمی خود کو مسلمان کہتا ہے، اب ہم بار بار اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسے کچھ کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن جو اس کی شیطنت ہے اس کے اوپر ہم ضرور گرفت کرتے ہیں۔ تو اس پریشانی کے وقت ہمارے ذہن میں بات ہے، کہتے ہیں دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ یہ حالات اس وقت ہو گئے ہیں، اپنوں نے ہی لوگوں نے علماء کی عزتیں کم کرنی شروع کر لی، اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ اور آپ یہ بات دیکھ لیں، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اگر کوئی شخص علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد دیکھو اس کا چہرہ قبلے سے مڑا ہوا ہوگا۔ اور میری باتیں خالی علماء دیوبند، احناف، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی علماء ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے عالم ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ یہود و نصارہ کے علماء ہوں، ہمیں ان کا بھی احترام لازمی ہے۔ جیسے تمام مساجد کا احترام، تمام عبادت گاہوں کا احترام لازم ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا عبادت خانہ ہو، اس کا احترام آپ کے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کے علماء کا احترام آپ پر لازم ہے، ان کی مقدس کتابوں کا احترام آپ پر لازم اور واجب ہے۔ یہ اس وقت سمجھنے کی بات ہے، لیکن امت کے اندر جو یہ باتیں دوڑائی گئی ہیں کہ یوں اس طریقے سے ہے، اور علماء کی یہ تحقیر کی جاتی ہے، علماء کی عزتوں کو کم کیا جاتا ہے، فلاں عالم کو کیا معلوم، فلاں، یہ جو پروپیگنڈا اس وقت چلا آ رہا ہے، اس نے علماء سے لوگوں کو دور کر دیا، جس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور بہت سارے نوجوان اس وقت خود قرآن و حدیث کی باتوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ واللہ العظیم میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ان میں سے کسی کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح سے قرآن پڑھ سکیں، اور اگر انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو کسی عالم سے سیکھا ہے، اور اگر کسی عام سے سیکھا، اس عام نے بھی کسی عالم کے پاس سیکھا۔ جب بھی آپ قرآن کی تاریخ اٹھاؤ گے، کوئی قرآن کہاں پہ پڑھا گیا، تو قرآن آپ کو کسی عالم نے ہی پڑھا ہوگا، وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوگا، اور وہ مدرسے کا پڑھا ہوا کسی اور مدرسے کے پڑھے ہوگا، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ کسی عالم کو گالی دیتے ہو، انڈائریکٹلی یہ رسول اللہ پہ گالی چلی جاتی ہے، چاہے آپ میری بات سے متفق ہو نہ ہو، حقائق ہی ہیں۔ اور جتنے بھی کتابیں ہیں،
علم کی بڑی عزت ہے، بہت زیادہ عزت ہے۔ جس کے پاس علم ہو آپ اس کے خلاف گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ عام کو حق نہیں ہے کہ وہ خاص کے خلاف بولے۔ اور علماء سے بھی ایک گزارش یوں آخر میں کرتا چلوں گا کہ آپ کے باہمی اختلافات ہیں، آپ باہمی اختلاف میں ایک دوسرے سے خود گفتگو کریں یا بیچ میں کسی بڑے عالم کو جج بنا کے اس کے سامنے بات کریں۔ جب عدالت میں کوئی کیس پیش آتا ہے تو وہاں پر جو جج ہوتا ہے اور وکیل ہوتا ہے ان کے درمیان بات چیت چلتی ہے، جج فیصلہ کرتا ہے، دو وکیلوں کے درمیان بحث چلتی ہے، اس بحث کا نچوڑ ایک جج نکالتا ہے جو ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کے دور میں جو علماء خود کو کہتے ہیں، حالانکہ بڑے علماء کی بات نہیں کرتا، جو خود کو نام نہاد ہیں علماء کہتے ہیں، چھوکرے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بحث کرتے ہیں اور لوگوں کے کہتے آپ بتاؤ، لوگ خود جاہل ہیں، لوگ خود نہیں جانتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، وہ آپ کا فیصلہ کیا کریں گے؟ اور آپ کو اپنا فیصلہ کرنا ہے، عوام کی عدالت میں کیا فیصلہ کراؤ گے آپ کیا رفع الدین ہوا، دیگر بڑے بڑے معاملات ہوئے، کوئی بھی مسئلہ ہوا، یہ کہ آپ عوام کی عدالت میں جا کے فیصلہ کروائیں گے؟ اتنے آپ کب سے گرنے لگے کہ آپ کو علماء کی کمی ہو گئی، علماء آپ کے یہاں سے ختم ہو گئے، بڑے آپ کی ختم ہو چکے ہیں۔ حال دیوبند اگر کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو انہیں بدلے اکابرین الحمدللہ اللہ کے دیے ہوئے سروں کے تاج موجود ہے، اور مکتب فرقہ بریلوی کے لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کے بھی بڑے اکابرین موجود ہیں۔ اپنے بڑوں کو سامنے لائیں، ان کو اپنا جج بنائیں، اس کے بعد خود وکیل بن جائیں، اس کے بعد بات کرے تو بڑے نچوڑ نکالیں گے کہ آپ کی بات صحیح ہے یا کس کی بات صحیح۔ اس طریقے سے بات ہوتی ہے۔ عوام کو اپنے لیے وکیل نہ، اپنے لیے جج نہ بنائے، اپنی عزتوں کو کم نہ کرے۔ اللہ را خدا را اپنی عزتوں کا سوچے۔ آپ کی جو عزتیں ہیں کافی بلند ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی عزتوں کو اچھال کے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت سازش ہی ہے آپ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں۔ جیسے آپ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے، لوگ قرآن و حدیث سے خود بخود دور ہو جائیں گے، لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں گے۔ مہربانی فرما کر اس وقت ایسے اختلافات نہ کریں جن کی وجہ سے آپ کی عزت پامال کی جائے، ایسی زبان استعمال نہ کی جائے جس سے آپ کی عزتوں کے اندر کمی آ جائے۔ واجب اور لازمی اس وقت آپ متحد ہو جائے، آگے چلے، آپ ایک ایک فتنے کو ختم کرے، امت کے دل کے اندر علماء کی محبت کو پیدا کرے۔ اس وقت ضروری چیزیں ہیں، باقی چیزیں ضروری نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ علماء کو چاہے کہ عوام کے اندر علماء کی عظمت کو بیدار کرے، اور جتنی بھی کتب احادیث ہے، کتب فقہ ہے، تمام میں ایک باب ہے، باب العلم۔ وہ باب کیا ہے؟ باب العلم کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ علم کی فضیلت کے اوپر قرآن کی بیش بہا آیتیں، حتیٰ کہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت ہی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے یہاں پر کیا بات کہہ دی ہے؟ سب سے پہلی بات شروع پڑھائی سے کی اللہ نے۔ تو اگر دین کا اصل نہج اور معیار عوام ہوتی تو اللہ اور کسی طریقے سے بات شروع کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اور اللہ نے حکمت سے بات کہی، قل اعوذ برب الناس۔ کیا بات ہے اس کے اندر کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی کہ لوگ جو ہے، لوگوں کے اندر شرور و فتن موجود ہیں، ان کے اندر آپ گھل مل جاؤ گے، اپنی عزتوں کو فنا کر بیٹھو گے۔ کہتے ہیں، کہنے والے علماء نے کہیں یا شعراء نے یہ بات کہیں، کہتی ہے کہ اپنی منزل سے جو دور نکل جاؤ گے، اپنی منزل سے جو دور نکل جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنی مٹی پہ سلیقے سے چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔